بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم اوریجن آف ورب، a brief intro of verb and a very important question that why verb is considered the most important and central element of a sentence cover کر چکے ہیں۔ And now we are moving towards the two very important kinds of verb, the transitive and intransitive verb. Let's start our lecture. We will start from the definition and introduction of transitive verb, and then we will move toward intransitive verb. We will describe intransitive verb with one example, and then we will differentiate transitive and intransitive verb, that how these two verbs are different from each other, and then we will learn two conditions of transitive and intransitive verb. And at last there will be a quiz of 4 or 5 sentences. پہلے ہمارے پاس ہے ٹرانزٹیو ورب۔ ٹرانزٹیو ورب کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم جملے کے اہم اجزاء دیکھتے ہیں۔ تو سینٹنس اور جملے کے ہمارے پاس 3 اہم اجزاء ہے۔ ایک ہے سبجیکٹ، دوسرا ہے ورب اور تیسرا ہے آبجیکٹ، یعنی فاعل، فعل اور مفعول۔ سبجیکٹ، the doer of the action، the one who performed the action، کام کرنے والا بندہ، وہ بندہ جو ایکشن کو پرفارم کر رہا ہے، وہ بندہ جو کام کو کر رہا ہے۔ Then we have verb. Verb means the action that is performed by the doer or the subject of the sentence، یعنی وہ کام جو سبجیکٹ نے پرفارم کیا۔ And then we have object, the one on which the action is performed، وہ چیز اور وہ آبجیکٹ جس پر یہ ایکشن پرفارم ہوا۔ تو یہ سینٹنس کے ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ اجزاء ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹرانزٹیو ورب کی طرف کہ ٹرانزٹیو ورب کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم ٹرانزٹیو کو دیکھتے ہیں کہ ٹرانزٹیو کا مطلب کیا ہے۔ ٹرانزٹیو مینز پاسنگ اور ٹرانسفر فرام ون پرسن ٹو اندر اور ٹرانسفر فرام ون آبجیکٹ ٹو اندر آبجیکٹ۔ اٹ مینز کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہونا۔ تو ٹرانزٹیو ورب کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ وہ ورب that transfer from subject to the object، وہ فعل اور وہ ورب جو فاعل سے مفعول میں اور آبجیکٹ میں منتقل ہو جائے، یا اگر ہم اور الفاظ میں کہیں تو وہ ورب اور وہ فعل جو آبجیکٹ کے بغیر اپنا پورا میننگ اور پورا سینس نہیں دیتا، تو اس قسم کے ورب کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ ٹرانزٹیو ورب کو اردو لینگویج میں اور عربک لینگویج میں فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو آبجیکٹ کے بغیر، جو مفعول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جو مفعول کے بغیر اور آبجیکٹ کے بغیر اپنا میننگ نہیں دیتا، جس کے لیے مفعول اور آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو فعل متعدی اور ٹرانزٹیو ورب ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے، ایک دوسرے سے مناسبت رکھتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تو ایگزامپل سے یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گا کہ اصل میں اس ورب کا مطلب کیا ہے۔ The boy kicks the football۔ تو اس ایگزامپل میں بوائے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، کک یہ ہمارے پاس ورب ہے، اور فٹ بال یہ یہاں پر آبجیکٹ ہے۔ کک یہاں پر ہمارے پاس ورب ہے جو سبجیکٹ یعنی بوائے سے فٹ بال میں منتقل ہوا ہے، فٹ بال میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور دوسرا ڈیفینیشن ہم نے کیا کہ ورب وہ لفظ ہے جو آبجیکٹ کے بغیر پورا سینس اور پورا میننگ نہیں دیتا۔ تو اگر ہم اس ایگزامپل سے آبجیکٹ کو ہٹائے، باقی ہمارے پاس رہے گا the boy kicks۔ The boy kicks ہمیں پورا میننگ اور پورا سینس نہیں دے گا کہ what is the thing that kicks by the boy۔ تو ان دونوں ڈیفینیشن سے یہ بات واضح ہوئی کہ ٹرانزٹیو ورب کے لیے آبجیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ Now we have intransitive verb۔ اس طرح ہم نے ٹرانزٹیو میں کہا کہ ٹرانزٹیو کا مطلب ہے پاسنگ اور ٹرانسفر فرام ون پرسن ٹو اندر، تو یہاں پر intransitive کا مطلب ہے not passing or not transferring from one person to another or not transferring from one object to another object۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ intransitive verb وہ verb ہے جو سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں ٹرانسفر اور منتقل نہیں ہوتا، اور دوسرے ڈیفینیشن کے مطابق intransitive verb وہ verb ہے جس کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں، جو آبجیکٹ کے بغیر بھی اپنا پورا سینس اور پورا میننگ دیتا ہے۔ عربک اور اردو لینگویج میں اسے فعل لازم کہا جاتا ہے۔ فعل لازم اور انٹرانزٹیو ورب یہ دونوں ایک دوسرے سے مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے ڈیفینیشن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں وہ وربس ہے
وہ افعال ہے جس کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں، جو صرف سبجیکٹ اور ورب پر تمام ہوتے ہیں۔ اس کا ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تو یہ بات اور یہ ڈیفینیشنز سمجھ میں آ جائیں گے۔ The boy sleeps، اس سینٹنس میں boy ہمارے پاس سبجیکٹ، doer آف دا سینٹنس اور فاعل ہے، اور sleeps یہ ہمارے پاس ورب ہے۔ اس سینٹنس کو اگر ہم پہلے ڈیفینیشن کے مطابق دیکھ لیں تو یہاں پر ایکشن سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں منتقل نہیں ہوا ہے، سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر آبجیکٹ ہے ہی نہیں، اور دوسرے ڈیفینیشن کے مطابق یہ جملہ سبجیکٹ اور ورب پر مکمل ہوا ہے، اور یہ سینٹنس سبجیکٹ اور ورب پر اپنا پورا سینس اور پورا میننگ دیتا ہے۔ اب ہم ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو ورب کے ڈفرنس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیز ٹو آر ڈفر فرام ایچ ادر۔ تو پہلا ڈفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ ٹرانزٹیو ورب میں ایکشن سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں منتقل ہوتا ہے، آبجیکٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور انٹرانزٹیو وربز وہ ہے جس میں ایکشن سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں منتقل نہیں ہوتا، سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ ٹرانزٹیو ورب کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہی ہٹ دا بال۔ تو اس ایگزامپل میں ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، بال ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، ہٹ یہاں پر ورب ہے، سبجیکٹ نے بال کو ہٹ کیا ہے، اور یہ بال ہٹ کرنا یہ ہمارے پاس فعل ہوا، اور یہ فعل اور ایکشن سبجیکٹ ہی سے بال میں منتقل ہوا ہے، بال میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس طرح انٹرانزٹیو ورب کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہی لافس۔ تو اس ایگزامپل میں ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، لفظ ہمارے پاس ورب ہے، تو اس سینٹنس میں یہ ورب سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں منتقل نہیں ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر سرے سے آبجیکٹ ہے ہی نہیں، یہاں پر آبجیکٹ موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا ڈفرنس ان دونوں میں یہ ہے، ہم نے ورب کے ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ ورب ہمیں ایکشن اور اسٹیٹ کے بارے میں نالج دیتا ہے، تو ایکشن سے ٹرانزٹیو ورب کا کیٹیگری بنایا گیا ہے، اور اسٹیٹ سے انٹرانزٹیو ورب کا کیٹیگری بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ورب ہے جو ہمیں ناؤن کے ایکشن کے بارے میں نالج دیتا ہے وہ ہم ٹرانزٹیو ورب کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، اور جتنے بھی ورب ہمیں ناؤن کے اسٹیٹ کے بارے میں نالج دیتا ہے اسے ہم انٹرانزٹیو ورب کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ اوپر والے ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں ہی ہٹ دا بال، تو اس سینٹنس میں ہٹ ہمارے پاس ایکشن ہے جو آبجیکٹ بال پر پرفارم ہوا ہے، اور اسی طرح ہی لفظ، تو اس سینٹنس میں اور اس ایگزامپل میں لفظ یہ سبجیکٹ کے اسٹیٹ کے بارے میں اور اس کی حالت کے بارے میں ہمیں نالج دیتا ہے۔ تیسرا ڈفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ ٹرانزٹیو ورب کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے، آبجیکٹ کے بغیر ٹرانزٹیو ورب پورا سینس اور پورا میننگ نہیں دیتا، اور انٹرانزٹیو ورب میں آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں، وہ آبجیکٹ کے بغیر بھی اپنا پورا سینس اور پورا میننگ دیتا ہے۔ تو یہ تین ہمارے پاس ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب کے ڈفرینسز ہوئے۔ Now we have two very important conditions of transitive and intransitive verb۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے، ہم نے کہا کہ ٹرانزٹیو وربز وہ ہے جس کے لیے سنگل آبجیکٹ کا ہونا کمپلسری ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے ٹرانزٹیو وربز بھی ہے جو سنگل آبجیکٹ پر مکمل نہیں ہوتے اور سنگل آبجیکٹ پر گزارا نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے سیکنڈ آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہے give، ask، promise، etc۔ یہ ہمارے پاس ایسے ٹرانزٹیو وربز ہے جو سنگل آبجیکٹ پر اکتفا نہیں کرتے، جو سنگل آبجیکٹ پر مکمل نہیں ہوتے، ان کے لیے دوسرے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس دو آبجیکٹس آ گئے، ایک ہوگا انڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرا ہوگا ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ انڈائریکٹ آبجیکٹ وہ پرسن ہے جسے کچھ دیا جائے یا جس کے لیے کوئی چیز، کوئی کام پرفارم کیا جائے، اور ڈائریکٹ آبجیکٹ اس چیز کو ریفر کرتا ہے جو انڈائریکٹ آبجیکٹ کو دیا جائے یا جو انڈائریکٹ آبجیکٹ کے لیے پرفارم کیا جائے۔ دوسری بات انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آبجیکٹ میں یہ ہے کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہمیشہ لیونگز ہوں گے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ ہمیشہ نان لیونگز ہوں گے۔ اس کا ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، مائی فادر گیو می اے واچ۔ تو اس سینٹینس میں ہمارے پاس دو آبجیکٹس ہے، می اینڈ واچ۔ می ہمارے پاس انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور واچ یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہمیشہ لیونگ ہوگا اور ڈائریکٹ آبجیکٹ ہمیشہ نان لیونگ ہوگا۔ ٹرانزٹیو ورب کا دوسرا کنڈیشن سمجھنے سے پہلے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، the man killed himself۔ اس سینٹینس میں the man یہاں پر سبجیکٹ ہے، killed ورب ہے،
اور himself یہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. اگر ہم اس سینٹینس میں اور اس ایگزامپل میں دیکھ لیں تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ دونوں ایک پرسن کو ریفر کرتا ہے. جس بندے نے کام کیا ہے اور وہ کام جس چیز پر اور جس بندے پر پرفارم ہوا ہے وہ دونوں پرسنز اور وہ دونوں بندے ایک ہے. تو اس کیس میں جو ورب یوز ہوتا ہے اسے ہم ریفلیکسیو ورب کہتے ہیں. ریفلیکسیو کا مطلب ہے ریفلیکٹ ہونا، واپس آنا. جس طرح ریفلیکشن میں لائٹ جس اینگل میں جاتا ہے اسی اینگل میں واپس آتا ہے، اسی طرح یہ ایکشن یہاں پر سبجیکٹ سے شروع ہوا ہے اور واپس سبجیکٹ پر آیا ہے، تو اس لیے اس ورب کو ہم ریفلیکسیو ورب کہتے ہیں. Here our lecture ends. If you look at the screen, a quiz is given. You have to find out transitive and intransitive verbs in these examples and leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar, English literature, you can ask it through comments. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.